بھارت چاند پر پہنچ گیا اور اس کے بعد ہمارے سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب مذہب خیز باتیں آپ کو سننے میں ملیں. پتہ نہیں ان باتوں کا کیا مقصد تھا. پتہ نہیں ان کا مقصد اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا تھا. پتہ نہیں اپنے آپ کو بہت ہی فقیر اور غریب ثابت کرنا تھا. پتہ نہیں اس کا مطلب ایک طرح کی خود اذیتی میں مبتلا ہونا تھا, یا پتہ نہیں کسی کا مذاق کرنا تھا, یا کسی اور کو بلیم کرنا تھا اپنی تمام کوتاہیوں کا اور کمیوں کا. اس پر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے اسپیس پروگرام کے بارے میں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیس میں سب سے پہلے روس گیا تھا, اور روس وہ پہلا ملک ہے جس نے اسپیس کے اوپر اپنا راکٹ بھیجا, اور پھر پہلا ایک راکٹ بھیجا جس میں ایک کتا تھا جس کا نام لائکا تھا, کتیا. وہ اسپیس پہ گئی, اور اس کے بعد پھر اسپیس پہ ایک انسان بھیجا. یہ غالباً 1957 کی بات ہے, 1957 کی بات. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں دنیا جو تھی وہ بائی پولر تھی, ایک طرف روس تھا اور ایک طرف امریکہ تھا. تو امریکہ نے اس کو ایک چیلنج کے طور پہ لیا, اور اس وقت کے صدر کینیڈی نے اعلان کیا کہ 70 کی دہائی میں, یعنی 1970 سے پہلے ہم چاند پر انسان کو لے کے بھی جائیں گے, بحفاظت اتاریں گے بھی, اور اس پروگرام کا اعلان کر دیا. اور یہ بات ہے تقریباً 1958-59 کی. اب ایسے میں جب انہوں نے ریسرچ کرنی شروع کر دی اور اپنے راکٹس اوپر بھیجنا شروع کر دیے, تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جو بحرہ ہند ہے اس کے اوپر جو یعنی متصل سپیس ہے, اس کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ انفارمیشنز نہیں ہیں. تو ان کے پروجیکٹ کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس جگہ پر بھی کوئی سپیس کا پروگرام ہونا چاہیے. مجھے اس کی بہت ہی ٹیکنیکل سائنسی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے, لیکن یہ بہت ضروری تھا امریکہ کو اپنے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے کہ وہ بحیرہ ہند کے اوپر کا جو جگہ ہے یہاں کی سپیس کو بھی کسی طریقے سے ایکسپلور کرے. اس سلسلے میں ایک معاہدہ ہوا پاکستان کے ساتھ 1960 کے اندر, جس میں پاکستان نے اپنے ایک سپیس پروگرام کا اعلان کیا. صدر کینیڈی جو اس وقت تھے انہوں نے صدر ایوب کے ساتھ مل کر اس کا معاہدہ کیا, اور 1961 میں پاکستان میں سپیس کا پروگرام لانچ ہوا. میں 1961 میں پیدا ہوا تھا, اور یہ غالباً اپریل کی بات ہے, اور میں مئی میں پیدا ہوا تھا. تو پاکستان کا سپیس پروگرام لانچ ہوا, اور اس سپیس پروگرام کے لیے اس کا نام رکھا ادارے کا اسپارکو, جو ابھی بھی ہے. اسپارکو ہے اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ آرگنائزیشن, اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ آرگنائزیشن. اسپارکو کا جو پہلا ہیڈ تھا وہ تھے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب, جن کو نوبل پرائز ملا, جو فزسٹ تھے. اچھا, جب ڈاکٹر عبدالسلام کا نام آتا ہے تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے ایک دم تھوڑے سے معذرت خانہ سچویشن میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ قادیانی تھے. تو میں جب ان کا نام لے رہا ہوں اتنے احترام کے ساتھ, تو مہربانی کر کے اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ میں ان کے کسی عقائد اور اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اور وہ بات کرنا یہاں ایکچولی کوئی ریلیونٹ ہے ہی نہیں. بہرحال ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے ساتھ 4 اشخاص اور تھے, اور ان چاروں کی میں نے تصویر دیکھی. جب یہ چل رہا تھا میں نے باقاعدہ اس کو ریسرچ کیا انٹرنیٹ کے اوپر اور ویکیپیڈیا کے اندر. تو ان کی ایک تصویر ہے جس میں وہ 5 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور ان 5 لوگوں کو دیکھ کر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے. انتہائی سادہ سے انہوں نے ٹراؤزر پہنے ہوئے ہیں, سادہ سی انہوں نے بشرٹس پہنی ہوئی ہیں, اور وہ بالکل ان کے چہرے کے اوپر وہ سادگی اور وہ بڑا پن ہے جو بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے, جو ایم ہی ایک پھوں پھاں ہوتی ہے نا کسی قسم کی, ویسی بالکل نہیں, لیکن سادگی. ان میں سے ایک جو تھے ایئر فورس سے تعلق رکھتے تھے, اور باقی جو 3 لوگ اور تھے یہ سائنٹسٹ تھے, فزسٹ تھے اور سائنٹسٹ تھے. یہ امریکہ گئے, وہاں جا کے ناسا میں انہوں نے ٹریننگ لی, اور پاکستان میں آ کے انہوں نے اسپارکو کی بنیاد بنائی. اور آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ 1962 میں پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ فضا میں بھیجا جس کا نام تھا رہبر 1, اور یہ راکٹ کامیابی کے ساتھ سپیس میں گیا, اور اس وقت تک نہ ہندوستان میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہاں سپیس کا کوئی پروگرام, حتیٰ کہ چائنا میں بھی سپیس کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اور پھر 5 لوگوں کے بڑے لوگوں کے اس سرپرستی میں
پھر اسپارکو نے بہت ترقی کی، اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً 70-71 کی دہائی تک، ایکچولی 65 تک تو بہت زیادہ، مگر 70 تک آپ کو یہ فگر سن کے حیرانی ہوگی، تقریباً 200 راکٹ پاکستان کے اسپارکو نے اسپیس میں بھیجے۔ پاکستان اس وقت، پاکستان کے 7 سیٹلائٹ فضا میں موجود ہیں، جن میں سے شاید کسی وجہ سے ایک آپریشنل نہیں ہے، اور 6 سیٹلائٹ جو ہیں وہ فضا کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیے کہ پاکستان کا اسپیس پروگرام کوئی معمولی پروگرام تھا۔ لیکن پھر آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ 1965 کی جنگ آ گئی، اور اس کے بعد 1971 کا سانحہ ہو گیا، اور پتہ نہیں کیوں پاکستان کی جو پرائرٹیز تھیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے شفٹ ہو کر ڈیفنس اسٹریٹجیز پر چلی گئیں۔ حالانکہ جو اسپیس کا پروگرام تھا یہ ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی باقی قوموں سے ہمیں سپیریئر کر دیتا ہے۔ آپ امیجن کریں اگر اسپیس آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو آپ اپنی سرویلنس اور اپنی جو ہے دشمن کی مانیٹرنگ، اور دشمن کیا، دشمن کا لفظ تو عجیب سا ہی ہے، مطلب ہے کہ پوری دنیا کی مانیٹرنگ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کی دفاعی صلاحیتیں بہت بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے جو پرائرٹیز بنی ان میں ایک پرائرٹی یہ بنی کہ اب ہم نے زمینی جنگ کے لیے اس پہ زیادہ انویسٹ کرنا ہے، اور نمبر 2 پھر ہم نے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر انویسٹ کرنا ہے۔ تو وہ سارا کا سارا کام جو اسپیس کے لیے کرنا تھا وہ ادھر ڈائیورٹ ہو گیا، اور اس کے بعد اس پروگرام کے جو سربراہ تھے وہ پھر تبدیل ہو گئے، اور وہ انتظامی امور کے سربراہ بن گئے، اور پچھلے کافی عرصے سے دیکھیں تو ان کے جو سربراہ ہیں وہ ایکچولی سائنٹسٹ نہیں ہیں، بلکہ ان کے سربراہ وہ ہیں جو عسکری اداروں کے اندر اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں، وہ ان کے سربراہ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی اسپیس کی کہانی ہے۔ اس کام میں جتنا پیسہ ڈالنا چاہیے تھا، اس میں جس طرح کے بندوں کو ہونا چاہیے تھا، وہ بندے اس میں نہیں رہے۔ ہمارا پوٹینشیل باقی تمام سے، چین سے بھی اور ہندوستان سے بھی اور سب سے آگے جانے کا تھا۔ اب ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اسپیس پروگرام اسپارکو نے ایک ہدف سن 224 یعنی اگلے سال، اور ایک ہدف 2040 تک کا مقرر کیا ہے، کہ جس میں اب دوبارہ ڈیولپمنٹ کر کے اسپیس کو انوائرمنٹ کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے ایک سازگار ٹول کے طور پر اسپیس کے اندر پریزنس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ یہ سارا پروگرام اس طریقے سے طے ہو جائے۔ لیکن میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم نے بتدریج اپنے آپ کو ڈیٹیریوریٹ کیا ہے۔ ہم نے بتدریج اپنی ایئر لائن کو، جو انٹرنیشنل ایئر لائن تھی، اس کو بالکل ایک یعنی اس کا برا حال کر دیا ہے۔ ہماری ریلوے ریئلی رائل ریلوے ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہم پیسے اکٹھے کر کے والد صاحب کچھ ہالیڈیز کو اس طرح ارینج کرتے تھے کہ ہم ایئر کنڈیشن وہ کوپے لیتے تھے، تو وہ کیا عالی شان قسم کا یعنی وہ سفر ہوتا تھا، اور اتنا محفوظ سفر ہوتا تھا۔ ہماری جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ بس سروس تھی وہ اتنی اچھی تھی، ہماری پوسٹل سروس اتنی اچھی تھی۔ تو ہم نے اس کو بتدریج خود تباہ کیا۔ اس کے سب لوگ ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اور اب جو ہے اس قسم کی مزاحیہ باتیں کرنے کی بجائے، اس قسم کی ایسے اپنا خود اذیتی کی بجائے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب کیا کریں، اب ہم کس طریقے سے ایز این انڈیویجول اس پوری دنیا میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس میں کس طریقے سے ہم دوبارہ سے اپنے ٹریک میں بھاجیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے میں ٹریک میں جو بھاگ رہا ہے وہ کتنا تیز بھاگ رہا ہے، ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ میرا ٹریک تو خالی پڑا ہے، میں اپنے ٹریک پر میں کیوں نہیں بھاگ رہا۔ آپ کو پتہ ہے جیسے کسی ملک میں جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے، اسپیس پہ جانے پہ تو کوئی ویزا نہیں لینا پڑتا، چاند پہ جانے پہ بھی کوئی ویزا نہیں لینا پڑتا۔ آپ وہاں جانا چاہیں، آپ صلاحیت پیدا کریں اور پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہوئی ہے سورہ رحمان کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا الا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کوئی لفظ یہاں مس کیا ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کی قوم، تم زمین کے کناروں سے بالکل نہیں نکل سکتے۔ You cannot cross the gravity of this earth unless and until you don't have سلطان۔ سلطان means power،
اور ایک بڑی زبردست بات مجھے تفسیر میں پتہ چلی کہ سلطان اصل میں اس تیر کا بھی ایک نام تھا جو آگ میں بجھا ہوتا تھا، اور جب اس کو فائر کیا جاتا تھا تو اس کی دم میں سے آگ نکلتی تھی. اب اس کا مطلب آپ راکٹ سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال باقی ہندوستان جو ہے اس کے بھارت کے جو وہاں چندریان وہاں پہنچا ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ انسان کی ترقی ہوئی ہے؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ دشمن نے ترقی کی ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ انسان جو ہے وہ وہاں پر پہنچا ہے؟ اور انسان کوئی بھی ہو تو وہ اس کی ترقی ہماری ترقی ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے.